بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفاع وطن بقائے وطن، تحریر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ غلام جیلانی خان۔ آج 6 ستمبر 2021 ہے اور پاکستانی قوم 56واں یوم دفاع منا رہی ہے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرا ہے جس میں پاکستان کی 2 نسلیں جوان ہو چکی ہیں۔ آج ہی کے دن ہم اپنی تیسری نسل کو بتا رہے ہیں کہ اس کے آباء و اجداد نے دوسری بار عظیم قربانی دے کر اور اسے وطن کی زلفیں سنواری تھیں۔ ہمارے بزرگوں نے پہلی قربانی 14 اگست 1947 کو دی تھی، جب دنیا کے نقشے پر ایک نیا اسلامی ملک ابھرا تھا اور جس میں برصغیر کے لاکھوں مسلمان بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن شہید ہو گئے تھے۔ تاریخ عالم میں یہ عظیم ترین انتقال آبادی شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حوالے سے پاکستان اور پاکستان کے دشمن ایک ہی دن میں وجود میں آ گئے تھے، یعنی ازل سے ہی چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور شرار ابو لہبی ستیزہ کار ہو گئے تھے، اور آج تک یہ مساوات تبدیل نہیں ہوئی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ابد تک باقی رہے گی۔ قیام پاکستان کو ابھی 2 اشرے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 6 اور 7 ستمبر 1965 کے درمیانی شب بھارت نے واگا کے راستے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نزاع کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر تھا، جو تب سے لے کر اب تک موجود ہے۔ میں اس مختصر آرٹیکل میں اس مسئلے کی کوئی مفصل تاریخ قارئین کے سامنے دہرانا نہیں چاہوں گا۔ ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کہاں ہے، پاکستان اس مسئلے کے منصفانہ حل پر کیوں مصر ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں، گزشتہ 70 برسوں میں مظلوم اور نہایت مسلم کشمیریوں پر علائم و مصائب کے کیسے پھاڑ توڑے گئے ہیں، اور آج تک ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ستمبر 1965 کو بھی یہی مسئلہ کشمیر تھا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان باعث جنگ بنا تھا۔ 19ویں صدی کے ایک مشہور جرمن جنرل اور دانشور کراز وٹر نے کہا تھا کہ 2 ممالک کے درمیان جنگ دراصل سیاسی پالیسی ہی کا تسلسل ہوتی ہے، یعنی پہلے یہ ممالک کسی مسئلے پر سیاسی اختلافات کرتے ہیں۔ مثلا 26 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جب مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے ہوائی اڈے پر اپنی پہلی یونٹ اتاری تھی تو تب بھی اصل مسئلہ سیاسی تھا۔ مسلم اکثریت والے علاقے جموں اور کشمیر پاکستان کو ملنا چاہیے تھے، کہ تقسیم برصغیر کا فارمولہ یہی تھا، لیکن بھارت نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر کے ایک سیاسی تنازع کو جنگ کی شکل دے دی۔ یہ کشمیر کے سوال پر پہلی جنگ تھی جو 31 دسمبر 1948 تک جاری رہی، اور بالآخر 1 جنوری 1949 کو بھارت کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی عمل میں آئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد منظور کی گئی کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رائے شماری کروائی جائے گی اور فیصلہ کیا جائے گا کہ اس ریاست نے کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا ہے، بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ القصہ یہ مسئلہ 18 برس تک لٹکتا رہا، اور اپریل 1965 میں رن آف کچھ کی ایک مختصر سی جھڑپ کے بعد 6 ستمبر 1965 کو دونوں ملکوں میں آل آؤٹ وار کی شکل میں سامنے آیا۔ ستمبر 1965 کی یہ پاک بھارت جنگ 17 دنوں تک 6 ستمبر تا 23 ستمبر جاری رہی۔ یہ جنگ صحیح معنوں میں ایک بھرپور جنگ تھی، جس میں فریقین کے گراؤنڈ، ایئر اور نیول فورسز نے حصہ لیا۔ لاہور، سیالکوٹ، سلیمانکی اور راجستھان کے محاذوں پر ٹینکوں، توپوں اور پیادہ افواج کے درمیان گھمسان کے مارکے لڑے گئے، اور پاک فوج نے اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ پاک فضائیہ نے انڈین ایئر فورس کے مقابلے میں جس جانفشانی اور جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا وہ دنیا کی فضائی تاریخوں میں یادگار بن گیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کی فضاؤں میں بھارتی فضائیہ کا جو حشر ہوا وہ بھی پاک بھارت جنگوں میں ایک سنگ میل تصور کیا جاتا ہے۔ پاک بحریہ نے دوارکا پر حملہ کر کے اپنی برتری کا ثبوت دیا۔ ستمبر 1965 کی یہ جنگ، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، ایک ہمہ گیر جنگ تھی جس میں تعداد اور معیار کا مقابلہ تھا۔
بھارت کی کثرت تعداد کے باوجود اس کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ پاکستان کے لیے یہ جنگ بنیادی طور پر ایک دفاعی جنگ تھی، اس سے اپنی بقا کا مسئلہ درپیش تھا۔ بھارت کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ رقبے، آبادی، صلاح جنگ اور نفری کے اعتبار سے اپنے سے 5-6 گنا چھوٹی ریاست اور چھوٹی فوج کو شکست سے دوچار کر کے اکھنڈ بھارت کا اپنا وہ پرانا خواب پورا کرے جس کو بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ناکام بنا دیا تھا، اور جسے ستمبر 1965 میں 18 برس بعد افواج پاکستان نے بارگر ناکام بنایا۔ یہ جنگ گویا حق و باطل کا مارکا تھا اور غزوہ بدر کا اعادہ تھا۔ پوری پاکستانی قوم اس جنگ میں یکجان ہو گئی تھی۔ 1965 کی جنگ چونکہ بقائے پاکستان کی جنگ تھی، اس لیے معاشرے کے ہر طبقے نے اسے زندگی اور موت کی اہمیت دی۔ کیا فوجی اور کیا سویلین، تمام طبقات آبادی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ لاہور، سیالکوٹ اور سلیمان کی محاذوں کی زمینی لڑائیاں، لاہور اور سرگودا کی فضائی لڑائیاں، اور کراچی اور دوارکا کی بحری لڑائیاں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں یادگار حربی مارکوں کا صورت میں باقی رہیں گی۔ 6 ستمبر کا دن اس لیے بھی ناقابل فراموش رہے گا کہ یہ پاکستانی قوم کے عزم و حوصلے اور مورال کی معراج کا دن تھا۔ پاکستانی قوم ہر قسم کا اندرونی، سیاسی، سماجی، مسلکی اور مذہبی اختلاف بالائے طاق رکھ کر ایک ہو گئی تھی۔ یہ یکتا اور یہ اتحاد بعد میں بڑی حد تک برقرار رہا۔ یہ اسی اتحاد اور عزم صمیم کا نتیجہ تھا کہ پاکستان نے انڈیا کی جوہری برتری کا طلسم توڑا، اور عین اسی ماہ مئی 1998 میں بھارت کے 5 جوہری دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے گئے، اور اب تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نہ صرف جوہری استعداد حاصل کی، بلکہ جوہری وار ہیڈز کو دشمن کے اہداف تک پہنچانے کے لیے ڈیلیوری سسٹم میزائل بھی ڈیولپ کیے۔ یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور دشمن کو معلوم ہے کہ پاکستان بقائے وطن کے لیے دفاع وطن سے غافل نہیں۔ گزشتہ 2 اشروں سے پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ، جو اگرچہ کمتر اسکیل پر تھی، آج بھی جاری ہے۔ اس جنگ میں بھی پاکستان کو اپنی بقا کا چیلنج درپیش ہوا، اور پاکستان نے ضرب عضب اور عدل فساد کی صورت میں اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مسلح افواج کو 6 ستمبر 1965 میں تو صرف ایک بھارت کے خلاف صف راہ ہونا پڑا تھا، جس میں ہماری بہادر افواج نے دلیری کے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے، لیکن آج 56 برس بعد پاکستان کو بھارت کے علاوہ اور بھی کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ یہ سب چیلنج بقائے وطن کو درپیش ہیں، اور ان کا مقابلہ دفاع وطن ہی میں مضمر ہے۔ اللہ حافظ۔